آج خان صاحب سے بائی الیکشن کے بعد پہلی ملاقات تھی. خان صاحب نے افسوس حیرت کا اظہار کیا ہے بائی الیکشن کے رزلٹ پہ اور ایک کمپیریزن ضرور کیا ہے. ایک طرف آپ نے کے پی کے میں بھی بائی الیکشن دیکھے ہیں, دوسری طرف آپ نے پنجاب میں بائی الیکشن دیکھا ہے. پنجاب میں بائی الیکشن نہیں ہوا. بائی الیکشن کے نام پہ ایک کالا دن, ایک شرمناک دن تھا جس میں سے باکسز پہلے سے بھرے ہوئے تھے. اتنی ووٹ جو کبھی ڈلی نہیں گئی تھی تاریخ میں ان کنسٹیچوئنسی پہ کل اتنے ووٹ ڈلوائے گئے تھے. یہ ووٹ نہیں تھا, یہ سلیکشن نہیں تھا, یہ پہلے سے طے شدہ نتیجے تھے جو عوام نے باہر دیکھے. خان صاحب نے ایک بات سب کے سامنے بارہا کہا ہے اور وہ ہم احتجاج کرتے رہے الیکشن کمیشن کے سامنے. الیکشن کمیشن سے ہمارا ہمیشہ یہ احتجاج رہا ہے, یہ مطالبہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے نہیں تو پولیٹیکل پارٹیز کو اور ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی تھی, نہ وہ اقدامات کر دیے تھے جس سے الیکشن فری اور فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو. آج بھی خان صاحب نے کوشچن کیا ہوا ہے کہ ریٹرننگ افسر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران جوڈیشری سے کیوں نہیں لیے گئے. آج بھی خان صاحب نے کوشچن کیا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک بار پھر آزاد فری الیکشن کرانے میں ناکام ہو چکا ہے. دو حقوق ہوتے خان صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں. ایک یہ عوام کا کہ اپنی مرضی کے ساتھ اپنے نمائندوں کو چوز کرے, یہ بھی عوام کا حق ہے کہ ان کا ہر ووٹ صحیح طریقے سے کاؤنٹ ہو. یہ بھی عوام کا بنیادی حقوق ہے کہ ان کے چنے ہوئے نمائندے پارلیمان میں داخل ہو. خان صاحب یاد دہانی کرانا چاہتے ہیں اپنے چیف جسٹس پاکستان کو کہ ہم نے فارم 45 پہ ایک پٹیشن فائل کی تھی, 2 مہینے سے وہ اس پٹیشن کی سنوائی نہیں ہوئی. ہم نے کمیشن پہ پٹیشن فائل کی ہے, 8 مہینوں سے زیادہ ہو گیا, اس کی سنوائی نہیں ہوئی. ہم نے ایک اور پٹیشن فائل کی ہے ریزرو سیٹ پہ, اس کی بھی آج تک ہیئرنگ کی ڈیٹ فکس نہیں ہوئی, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ 2 مرتبہ میں خود بھی ملا ہوں ایڈیشنل رجسٹرار کو, لیکن آج تک اس کی بھی کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہوئی. آج خان صاحب کی طرف سے سپریم کورٹ سے ہمارا مطالبہ ہے اور ہماری درخواست ہے, ہمارا التجا ہے کہ اگر آپ کمیشن بنا کے ہیئرنگ کرتے فارم 45 والے پٹیشن پہ تو شاید کل جو بائی الیکشن میں کولہام دھاندلی نہیں ہوئی بل سب کے سامنے دھاندلی ہوئی ہے, شاید یہ نہ ہوتا. پرسوں جو الیکشن ہوئے اس الیکشن میں پریزائڈنگ افسران, پولنگ سٹاف خود کہہ رہا ہے کہ یہ باکسز پڑیں, اس باکسز میں ووٹ ڈالے گئے اور پہلے سے ہوئے. ایک کہہ رہا ہے کہ یہ باکسز صبح سے ڈلے پڑے ہوئے ہیں, صبح الیکشن کے وقت سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ ووٹ تو سارے ڈل چکے ہیں. پریزائڈنگ افسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ووٹ میرے پاس رجسٹر اس پولنگ سٹیشن پہ 750 ہے بٹ لیکن 900 ووٹ ڈلے جا چکے ہیں. خان صاحب یاد دہانی سپریم کورٹ کو کروانا چاہ رہے ہیں کہ عوام کی بنیادی حقوق جس میں یہ حق بھی شامل ہے کہ وہ آزادانہ طریقے سے اپنا ووٹ استعمال کرے اور ووٹ جس کو دے دے وہ ووٹ کاؤنٹ ہو اور وہی نمائندہ پارلیمان میں بیٹھے, نہ کہ مینڈیٹ چور پارلیمان میں بیٹھے. ہم ان کو یاد دہانی کرا رہے ہیں اس پٹیشنوں کی بھی, اور ایک بار پھر ان سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہماری ریزرو سیٹوں پہ پٹیشن لکھ کے, کیونکہ کے پی کے اس وقت سینٹ میں ریپرزینٹ نہیں ہو رہا, وہاں سینٹ کا الیکشن اس وقت رکا ہوا ہے. خان صاحب نے بی بی کے صحت کے بارے میں بھی کہا ہے. آج آپ کو یہ بھی گزار کرواتے ہیں کہ بنی گالا میں بی بی موجود ہے اکیلی, اس کی صحت اور سیکیورٹی کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں ان کی کسٹڈی ہے. ظلم کی انتہا یہاں تک ہے کہ وہاں کسی اور کو اتنی جانے کی اجازت نہیں دیتے کہ بنی گالا میں جتنے پلانٹس تھے, جتنے پودے لگے ہوئے تھے, جتنا گراس ہے اس کو کوئی پانی نہیں دے سکتا, وہ بھی سارے خراب ہو گئے. آج خان صاحب نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ ان لوگوں سے, جیل انتظامیہ سے ہماری یہ تو درخواست ہے کہ اپنی ظلم کی انتہا اتنے حد تک نہ لے کے جاؤ کہ ایون وہ جو پودے لگے ہوئے ہیں اور پلانٹس لگے ہوئے ہیں, درخت لگے ہوئے ہیں, وہاں جو گراس لگا ہوا ہے گھر میں, وہ آپ ان کو پانی دینے کے لیے تو اجازت دے دیا کریں, وہاں تک اجازت نہیں ہے. ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے یاد دہانی کروائی ہے
اس کیس کے سلسلے میں بھی وکلاء کی کنونشن ہوگی. ہمارے وکلاء کی کنونشن کے لیے خان صاحب کا پیغام ہے، اور وہ یہ کہ ہم نے رول آف لا کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا. رول آف لا ہوتا تو ہمارے حقوق پہ ڈالے نہ ڈالے جاتے. یہ بار بار فارم 45 اور کل عام دھاندلی ہمیں نظر نہ آتی، لیکن صرف رول آف لا نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہم سب سے اپیل کر رہے ہیں کہ منڈے والے دن فرائیڈے والے دن پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ہوگا. وہ سارے کنسٹیچوئنسی میں ہوگا، وہ بڑا پرامن ہوگا. پارٹی کے سارے ورکر سپورٹروں سے درخواست ہے کہ پاکستان اور پی ٹی آئی کا جھنڈا، صرف پاکستان اور پی ٹی آئی کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، باقی کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاؤ. یہ الیکشن کے نام پہ جو ڈرامہ رچایا گیا اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. خان صاحب کی طرف سے شدید مذمت ہے. انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا، عوام اپنے حق رائے دہی صحیح استعمال کرے گا، جمہوریت ایک بار پھر مضبوط ہوگی انشاءاللہ تعالی. دیکھو، خان صاحب نے یہ کوشچن خان صاحب سے کیا گیا کہ شاید کچھ سیاستدان ہیں اور کوئی اداروں کے کچھ لوگ ہیں جو کردار ادا کرنا چاہ رہے تھے. خان صاحب نے مکمل اس کی نفی کی ہے کہ نہ ہمارے پاس کوئی پیغام آیا ہے، نہ خان صاحب کے پاس کوئی پیغام گیا ہے، نہ انہوں نے کہا میرے پاس کوئی پیغام آیا ہے ایز اے چیئرمین پی ٹی آئی، نہ میرے پاس کوئی پیغام آیا، نہیں ہمارے پارٹی کے اور لیڈرشپ کے پاس آیا ہے. تو کوئی ایسی ہماری مذاکرات نہ ہونے جا رہی ہے، نہ کوئی مذاکرات ہوئی ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اگر مذاکرات کا کوئی پیغام آیا اور کوئی کرنے جا رہے تھے ہم آپ کو اطلاع دیں گے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم کھلے عام کریں گے. خان صاحب نے بڑا سنگین الزام لگایا تھا کہ بشرا بی بی کو زہر دیا. اب ان کی میڈیکل رپورٹس نارمل ہو چکی ہے، کلیئر ہو چکی ہے. کیا خان صاحب اپنے بیان سے پیچھے ہٹ چکے ہیں؟ آج بھی اسی بیان میں بی بی کے صحت کے بارے میں ہم نے خدشات کا اظہار کیا تھا. کل بھی ہمیں نہیں بتایا گیا. 2 مرتبہ ڈاکٹر گئے، اے سی جی کے لیے بھی گئے، ایمبولنس گیا، ہمیں بتایا بھی نہیں گیا، ہمیں اعتماد بھی نہیں لیا گیا. یہ بھی نہیں ہوا کہ لیزٹ سے پہلے کیسے تھے اور بعد میں کہتے. صبح کے وقت جب گئے تو انہوں نے کہا ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک کی طرف جا رہی ہے، اس لیے دوبارہ رات کے وقت بی بی نے یہ بتایا. دوبارہ پھر رات کے وقت انہوں نے کیا اور بی بی کہہ رہی تھی کہ میری طبیعت ٹھیک ہے. جہاں تک زہر کا تعلق ہے وہ ٹیسٹ ہو چکے ہیں، ابھی تک کوئی رزلٹ نہیں آیا، تاکہ ہمیں کو تو انڈوسکوپی کا ابھی تک رزلٹ نہیں آیا، بایوپسی کے بھی رزلٹ. 2018 میں جب آر ٹی ایس سسٹم ڈاؤن ہوا تھا اس وقت آپ نے چپ کر کے حکومت دے دی تھی، دھاندلی پر کوئی پریس کانفرنس نہیں کی تھی اور نہ ہی کسی کے خلاف آپ نے دھرنا دیا. دیکھیں، جہاں تک آر ٹی ایس کا تعلق ہے، نہ ای ایم ایس سسٹم بیٹھنا چاہیے، نہ آر ٹی ایس سسٹم بیٹھنا چاہیے، نہ دھاندلی ہونے چاہیے، نہ پروونشل اور نیشنل اور نہ لوکل گورنمنٹ الیکشن میں کسی صورت دھاندلی ہونے چاہیے. عوام کے ووٹ کا قدر ہونا چاہیے. جو جس کو ووٹ دے وہ منتخب ہو اور وہ عوام کے ووٹ اور سپورٹ سے آئیں اور وہ لوگ پارلیمان میں ہو، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن 18 اور 24 کی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. آپ نے دیکھا 8 فروری کو الیکشن ہوئے لیکن سارے فارم 45 چینج ہو کے فارم 47 بن گئے، اور فارم 47 میں جہاں دھاندلی ہوئی وہ وہاں آپ نے دیکھا پورے پاکستان میں 37% اگر ٹرن آؤٹ ہے تو دھاندلی والے جگہوں میں اور ان کے کارڈوں میں ایک ہی کینڈیڈیٹ آگے بڑھ رہا ہے، وہ 100% اور 100 سے زیادہ پرسنٹیج پہ ہوا ہے. کل جو پرسوں جو الیکشن ہوئے 21 تاریخ کو وہ ہم نے دیکھا، ہمارے سامنے پڑے ہوئے ہیں. بلکہ مجھے الیکشن سٹاف کہہ رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ 120 ووٹ پول ہوئے ہیں، یہ 3 باکسز بھرے پڑے ہیں. سر یہ رات کو میں کاؤنٹ کروں گا قانونی طور پر کہ نہیں؟ ہم نے ان کو کہا جن نے آپ سے بھروائے وہ آپ سے کاؤنٹ بھی کروائیں گے. تو یہ تو الیکشن نہیں تھا، یہ تو کھلے عام تھا. دیکھیں ہر جگہ پی ٹی آئی، میں کہہ رہا ہوں میں گجرات گیا ہوں، جتنی دنیا وہاں صرف دیکھنے کے لیے، جب ان کو پتہ چلا کہ چیئرمین پی ٹی آئی آیا، ان کی محبت دے کر کے میں زندگی بھر گجرات کے لوگوں کا مشکور رہوں گا. وہ خان صاحب کی محبت میں اتنے لوگ آئے، اور میں آپ کو بتاؤں کہاں نہیں نکلے. جن پولنگ سٹیشن پہ انہوں نے دھاندلی نہیں کی ہے وہاں کا رزلٹ شام کو آیا تو ہمارے 500 ہے اور ان کے جو ہے 49 ہے. دوسرے پہ ہمارا 170 ہے تو ان کے 29 ہے. یہ رزلٹ ہے جو ہمارے رزلٹ ساتھ آ گئے، اور وہ آپ فارم جو 48 میں بنتا ہے اور ٹیلی کرتا ہے وہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو مسابقت کی سیاست ہے جو آپ کی پارٹی پی ٹی آئی کی، اس کی وجہ سے آپ کی پارٹی کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے.
हालिया इलेक्शन की देखें, उसके बाद बाई इलेक्शन में जिस तरह आपने इल्ज़ाम लगाया कि मुकम्मल ताकती हुई, क्या आपकी पार्टी की आदत अपने कायद को इस बात पे कायल नहीं करती कि मुफाहमत की तरफ आएँ और बैठ के देखिए, मुलाकात किए जाए ताकि ये मुश्किलात कम ये हो सकें? दो लफ्ज़ों का मुसलसल इस्तेमाल हो रहा है, मुफाहिमत और मुज़ाहिमत। हम कहते हैं हम अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, इसको हम मुज़ाहिमत नहीं कह रहे। क्या एक बंदे की हकूक़ पे आप डाका डाल रहे हैं? आप 14 घंटे हेयरिंग कर रहे हैं, 10 मिनट की ब्रेक कर रहे हैं, आप उनको क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाज़त नहीं दे रहे, आप उनको एविडेंस प्रोड्यूस करने की इजाज़त नहीं दे रहे। वो क्या करे, हाथ उठाए बैठ जाएं या वो अपने हकूक़ के लिए लड़े और अदालतों में चले जाए? आज आपने देखा, आपके सामने देखा, जज साहब से रिक्वेस्ट किया गया कि सर मैं मीडिया को कुछ कहना चाहता हूँ, ये तो वो ट्रायल है जो ओपन है, लेकिन आप सब लोगों को पुलिस ने बाहर निकाला। फिर हमने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि जब आप उठें तो पुलिस ने इनको बाहर निकाला और अभी ट्रायल चल रहा है और मीडिया को बाहर निकाला। क्या कभी मीडिया को बाहर निकाला जा सकता है? तो हम तो मुज़ाहिमत नहीं कर रहे और हम तो मुफाहिमत से इनकार नहीं कर रहे। हम अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं और हम हकूक़ के लिए लड़ते रहेंगे। हमारे ख़िलाफ़ सारे गैर सियासी बुनियादों पे बेबुनियाद केसेस बनाए गए हैं। इसको ख़त्म करने के लिए हम कोशिश है। खान साहब ने आज भी कहा है कि खान साहब पे केस हुआ है, खान साहब के बांजों पे केस हुआ है, खान साहब के मैसेज पे केस हुआ है। बीबी का, बुशरा बीबी का किसी तोशाखाना के केस के साथ दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। वो उसका नाम नहीं है, उसने पैसे नहीं दिए, उसने पैसे नहीं लिए, उसका नाम कैबिनेट डिवीज़न के लिस्ट में नहीं है, इलेक्शन कमीशन में नहीं है, जो दिलावर वाला केस है उसमें नहीं है। उसको सिर्फ 14 साल की सज़ा इसलिए दी गई ताकि उनको जलील करना, रुसवा करना, बदनाम करना, उनकी क्रेडिबिलिटी टॉर्चर करना और खान साहब पे प्रेशर डालना, उसको किसी कंप्रोमाइज़ पिलाना, इस पर्पज़ के लिए। और साहब ये फरमाइएगा कि जो सहूलियात आप खान साहब के लिए मांग रहे हैं कि उन्हें मीडिया ब्रीफिंग की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के नुमाइंदों से बात करने की इजाज़त दी जाए, तो वो जेल में जो 6,999 मजीद कैदी हवालाती है, उनके लिए, उनके हकूक़ के लिए आप ये आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? देखो, हम सब के हकूक़ के लिए उठा रहे हैं। इस वक्त खान साहब के अलावा किसी की भी बार बार केसेस जेल में ट्रायल नहीं हो रहे, किसी का भी ट्रायल जेल में नहीं हो रहा, और जिसका भी जेल में ट्रायल हो रहा हो उसको ये राइट मिलने चाहिए। बल्कि हम तो आईन और क़ानून की बात करते हैं। जेल में कभी ट्रायल हो ही नहीं सकता, जेल में किसी सूरत ट्रायल ना हो, ये आप ओपन ट्रायल रखें। आप अलकादर में कौन सी चीज़ है जो आप छुपा रहे हो? क्या अलकादर का केस, तोशाखाना का, जेल में आप क्यों करेंगे? क्या अगर आप ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी बुनियादों पे आप कर रहे हैं तो इतनी सारी दुनिया सारे केसेस में आ रहे हैं, आप सिर्फ इमरान खान साहब को इजाज़त नहीं दे सकते? अगर नहीं दे सकते तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से तो इल्तिजा करते करते तक गए कि आप हमें बेल दे दे, फिर अदालत में पेश होना खान साहब की अपनी मर्जी और अपनी साहब की वो लेके आएंगे। क्या आप तो ये तो सिर्फ और सिर्फ उनको हट करने के लिए ट्रायल चलाया जा रहा है। ये बताइएगा कि जो इंतखाबात के नताइज आए हैं, ज़ाहिर है इस पर आपके नामजद हैं, लेकिन जो आपकी मुखालिफ सियासी जमात है, इसमें जो होता है वो कह रही है कि जो इमरान खान का जो टकराव की सियासत का जो बयानिया है इस्टेब्लिशमेंट से, ये उसका नतीजा है और अवाम ने इस बयानी को मुस्तरद कर दिया। क्या कहेंगे? देखो, अवाम ने कोई सियासत इस बयानी को मुस्तरद नहीं किया और हम कहते हैं हमारा टकराव का मुतालिबा हरगिज़ नहीं है। ये वो लोग कहते हैं जो मुखालिफिन है, उनको कुछ और नहीं करता। हम अवाम के हकूक़ की बात कर रहे हैं, खान साहब पार्लियामान की मजबूती की बात कर रहे हैं, अवाम के हकूक़ की बात करना चाह रहे हैं और वही वो करते रहेंगे। क्या ये मुज़ाहिमत है कि हम कहें जी हमारी सीटें नहीं मिली क्योंकि आपने बॉक्सेस भर लिए? हम क्या करें, एक्सेप्ट कर लें, ये डील करें? वो पहले हम कह चुके हैं कि खान साहब पावर शेयरिंग पे बिलीव नहीं करते, वो अवामी सियासत पे बिलीव करते हैं, अवाम के हकूक़ पे करते हैं। खान साहब मुझे जो ख़ुद कहते थे कि किसको आपने टिकट देने, तो हमेशा ये कहा करते थे कि टिकट दे दे वर्करों को, और ऐसे वर्करों चाहे उनकी 3 नस्लों में से कोई पार्लियामान ना गया हो। तो खान साहब तो अवामी सियासत करते, पावर शेयरिंग होती तो हम भी इनके साथ डील करते और हम पे हुकूमत बनवाते। लेकिन हमने पहले दिन कहा था कि जो हमारा मैंडेट चोरी करके पार्लियामान में बैठे हैं, हम उनके साथ बात नहीं करेंगे। शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।